کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے خوشبو حدیث۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آپ کا یہاں آنا، وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، درود پاک کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے کی ویسے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو سب سے بہترین وظیفہ جو کہا جاتا ہے وہ درود پاک ہے۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام جاری ہے خوشبو حدیث، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک حدیث پاک بیان ہوگی، اور اس حدیث پاک سے ہم ملنے والے پوائنٹس اور ملنے والے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور حدیث کی خوشبوؤں سے اپنی زندگی کو مہکانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، احادیث حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کے ارشادات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان بنتے ہیں، رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تو اسٹارٹ سے لے کر آخر تک ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری انٹرسٹنگ گفتگو بھی ہوگی، ہم اپنے مہمان کے ساتھ بہت ساری کنورسیشن کریں گے، بہت ساری بات چیت بھی کریں گے۔ صوبان بھائی، آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، اور جو ہماری پچھلے سلسلے میں حدیث رہ گئی تھی میں چاہوں گا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ریکور کر لیتے ہیں کہ جو ہماری حدیث پاک بیان ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا مختصر انداز میں بیان کر دیا جائے، پھر انشاءاللہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جس حدیث پاک کو ڈسکس کیا تھا، جس حدیث پاک کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، ناظرین کو سنایا تھا، وہ حدیث جبریل ہے، صحیح، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ صحیح۔ تو اچانک ایک شخص آ جاتا ہے، اور بظاہر مسافر نہیں لگ رہا ہوتا ہے، اور نہ اس کے بال ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ مسافر لگے، اور نہ ہی وہ شخص مدینے کا باشندہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھٹنے لگا کر ادب کے انداز میں بیٹھتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ جی، سوال جو کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے، مجھے آپ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ پھر اس کے بعد اسلام کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ جب سوال اور جواب کا سلسلہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو پہلے سوال کے بعد میں اور ہر سوال کے بعد میں جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو
ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کے جواب کے بعد جواب کی تصدیق کر رہا ہے، بھرا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. جی. سوال وہ کرتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا، اور تصدیق وہ کرتا ہے جس کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے. صحیح. تو سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. صحیح. تو صحابہ اکرام میں ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، صحابہ اکرام تعجب میں ہو جاتے ہیں. فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، صحیح. سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. ہاں، یہ جو بات تھی وہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہوئی تھی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو بھی تھوڑا اچنبھا ہوا تھا اس وقت بھی کہ بھائی جو بندہ سائل بن کر آیا اس نے سوال بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق بھی کی، گویا لگ رہا تھا کہ وہ پہلے سے جان رہا ہے. تو یہ جو تعجب خیز بات ہوئی تھی، اور اس کا جواب اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ پچھلے ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں جا کر ہم اس کی وجہ کیا تھی، اس شخص نے تصدیق کی، پھر اس کے بعد اس کنٹینیو سوالات کا سلسلہ رہا، اس کی وجہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پچھلا ایپیسوڈ دیکھنا پڑے گا. اچھا، اس کے جو سوالات تھے صوبان بھائی، تو کئی طریقے کے سوالات تھے اس شخص کے بھی. اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، احسان کے بارے میں پوچھا گیا. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا مختصر وضاحت ہو، پھر اس کے بعد جی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ شخص پہلا سوال جو کرتا ہے وہ اسلام کے بارے میں کرتا اسلام ہے کے بارے میں. کہ مجھے اسلام کے متعلق آپ بتائیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، اور استطاعت ہو تو حج کریں. یعنی اس کی وہ ارکان اسلام بیان کیے گئے. جی. پھر دوسرے سوال میں وہ شخص عرض گزار ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، اچھے برے تقدیر پر ایمان لے آئے. اس پر بھی وہ شخص کیا کہتا ہے؟ صدقہ، آپ نے سچ کہا. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال جو ہوتا ہے وہ احسان کے بارے میں. احسان کے بارے میں. فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کیا بات. اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. ہاں، اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تصور ضرور باندھ لیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس بات کا یقین تو ہر مسلمان کو ہوتا ہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سوال پیش کرتا ہے وہ یہ کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، صحیح، قیامت کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مسئول عنہ جو ہے یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا، صحیح، مجھے اس کا علم نہیں ہے. یعنی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ کے اینڈ میں کچھ باتیں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ قیامت کس دن آئے گی، اس حوالے سے کوئی حدیث ہے یا نہیں، اور قیامت کس تاریخ کو آئے گی اس حوالے سے کیا قیامت کی پوری وضاحت دی گئی ہے کہ اس تاریخ کو اس دن میں اور باقاعدہ یہ ٹائم ہوگا. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم یعنی باقاعدہ یہ جو چیز جو جواب ارشاد فرمایا گیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ سائل سے زیادہ جو ہے نا وہ مسئول عنہ نہیں جانتا. یعنی اس میں زیادتی علم کی نفی ہو گئی. تو علم تو ثابت ہو گیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو یہ تو کلیئر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جانتے ہیں. جی ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد قیامت کی شاید نشانیوں کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا. پھر اب ہم انشاءاللہ جہاں سے ہم نے بریک کیا تھا وہاں سے ہم انشاءاللہ سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. قال فاخبرنی عن اماراتها. صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصلحتاً یہ جواب ارشاد فرمایا
کہ مسئول عنہ یعنی جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس جواب میں کئی ساری حکمتیں ہیں. اچھا. قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ. صحیح. قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی. قیامت کا آنا اچانک ہے. جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ مسئول عنہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یہاں پر لوگوں کا مجمع ہے اور قیامت کا علم جو ہے وہ اسرار الہیہ میں سے، اسرار الہیہ، اللہ کے رازوں میں سے ہے. تو یہاں پر مجمع ہے. آپ مجھ سے یہ راز کیوں فاش کراتے ہو؟ اللہ. تو اس حکمت کے تحت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسئول عنہ سائل سے زیادہ. جواب کا انداز بھی تو دیکھیں، ایک جگہ یہ بھی نفی نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہیں، جی جی، بلکہ زیادتی علم کی نفی ہوئی. اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس کا علم چھپایا گیا ہے، اس کو چھپایا گیا ہے تو یہاں پر ظاہر نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. تو پھر سائل کہنے لگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. چلیں آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم آپ اس کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں باخبر کریں. صحیح ہے. صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دیکھو گے کہ باندی اپنے آقاؤں کو جنے گی، باندی آقاؤں کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور فقیروں اور چرواہوں کو محلوں پر فخر کرتے دیکھو گے. اللہ اکبر. ننگے پاؤں، ننگے بدن اور فقیر جو ہوں گے وہ، اور چرواہے جو ہوں گے وہ بڑے بڑے محلات میں فخر کر رہے ہوں گے. نہیں، غریب سے غریب لوگ بھی اتنے امیر ہو جائیں گے کہ وہ محلات میں فخر کریں گے. جی. اللہ. یعنی ان کی پری کنڈیشن، پہلے کی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، پیر میں ان کے جوتیاں نہیں ہوں گی، چپل نہیں ہوں گے، فقیر ہوں گے اور چرواہے ہوں گے. لیکن بعد میں اچانک ان کی کنڈیشن ایسی ہو جائے گی کہ وہ بڑے بڑے محلات پر فخر کر رہے ہوں گے. یعنی اچانک غریبی سے وہ انسٹنٹ امیر بن جائیں گے، بہت جلدی ہی وہ کیا ہو جائیں گے، گرو کرنے لگیں گے. یعنی ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور فقیروں، چرواہوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ محلوں پر، بڑے بڑے محلات پر کیا وہ کر رہے ہوں گے، فخر کر رہے ہوں گے. اچھا، پہلی بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی کہ باندی آقاؤں کو جنے گی. جی. اس کے بارے میں بہت ساری تشریحات ہیں. ایک تشریح میرے سامنے ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اولاد جو ہے اتنے نافرمان ہوں گے کہ ماں سے ایسا سلوک کرنے لگیں گے، اولاد جو ہے وہ اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ وہ ایسا سلوک کرنے لگیں گے جیسے لونڈیوں سے آقا سلوک کیا کرتے تھے. یعنی باندیوں سے جس طرح ان کے آقا سلوک کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، تو بالکل اسی طرح ماؤں کے ساتھ اولاد سلوک کر رہے ہوں گے. اگر آپ ماحول دیکھتے ہیں تو جس طرح سے کلچر ہمارے ماحول، ہمارے سوسائٹی میں ہوتا جا رہا ہے کہ ماں باپ کا لوگ ادب نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے. اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے. ماں باپ تو بہت ساری دعائیں کرنے کے بعد انہیں اولاد، جیسے کسی کی اولاد نہیں تھی، بہت ساری دعائیں انہوں نے کی، منت و سماجت کی انہوں نے، ہے نا، پھر اس کے بعد انہیں اولاد کی دولت نصیب ہوئی. اب وہ اولاد کیا ہو جاتی ہے، بعد میں نافرمان ہو جاتی ہے. اور ماں باپ اولاد کے لیے اپنی خون پسینے کی کمائی سارا کا سارا وہ لگا لیتے ہیں، لیکن جب انہیں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، اپنے اولاد کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، بچوں کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، ان کے سہارے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے انہیں جو بچے جو ہیں وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں نا صوبان بھائی کہ
جب اولاد بچپن میں ہوتی ہے تو ماں باپ اس کے لیے کیسے کیسے جتن کر رہے ہوتے ہیں، جی باپ کیسے کیسے کما کے لا کے اسے کھلا رہا ہوتا ہے، پال رہا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جب بچپن کا عالم ہوتا ہے ٹھنڈ سردی والی راتوں کے اندر جی جب بچپن میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس کی پیشاب کے گیلے میں سو رہی ہے اور اس کو اپنے سینے پہ سلا رہی ہے، لیکن جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس کا انداز یوں بتا رہا ہوتا ہے کہ بس ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اس وقت، پھر وہ جہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جہاں مطلب دو ماں باپ والد اور والدہ مل کر کے 5 بچوں کو پال لیتی ہیں، لیکن یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں تو 5 بچوں سے ایک والدین نہیں پل رہے ہوتے ہیں، ایک ماں ایک باپ جو ہے وہ ان سے نہیں سنبھل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت شرمندگی والی بات ہے، اور ایک قیامت کی نشانیوں میں اس کو شمار کیا گیا کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک کی تعلیمات اس طرح ہیں کہ اللہ پاک اپنی عبادت کے فوراً بعد اگر اچھا سلوک کرنے کا کسی کے ساتھ حکم ارشاد فرما رہا ہے تو وہ والدین ہے۔ صحیح ہے، اپنا وبالوالدین احسانا۔ صحیح اپنا اسلام بھی تو دیکھیے کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا خوبصورت اور پیارا دین ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی والدین سے اونچی بات کرنے کے بجائے تو دور کی بات ہے، ان کو گالی دینا، ان کو مارنا تو ایک بعد میں آتا ہے کہ والدین کو ہمیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ ہر وہ چیز جو تعفیف ابوین کا سبب بنے، یعنی ماں باپ کو تکلیف پہنچنے کا سبب بنے، اس سے بچنے کا، ہر اس جملے سے بچنے کا حکم۔ صحیح ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم غصے میں آتے تو اف کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی اس طریقے کی مثالیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے والدہ نے کسی کام کو بولا یا ابو نے کسی کام کو بولا تو اولاد جو ہے نا تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، اس کام کو تھوڑا سا چڑچڑا طور پہ لیتی ہے اور کہتی ہے اف یہ کام دے دیا، تو اف جس طریقے کی نکلتی ہے وہ سب چیزیں، تو یہاں تک کہ ان کے کلام پر ہمیں اف کہنے تک کا اختیار نہیں ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ہر وہ چیز جو انہیں تکلیف دے اس سے ہر وہ چیز صحیح بچنا ہے۔ قرآن کی یہ تعلیمات ہے۔ اسی طرح آپ نے اعظم بھائی یہ سنا کہ چرواہے ہوں گے ننگے بدن ننگے پاؤں، اور یہ سب محلات پر فخر کر رہے ہوں گے، تو اس کی تشریح میں علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ذلیل لوگ جو ہوں گے، یعنی جو ذلیل ہوں گے وہ اچانک عزت والے ہو جائیں گے، اور عزیز لوگ جو ہوں گے، یعنی جو معزز لوگ ہوں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یعنی زمانے کا ماحول ایسا ہو جائے گا، سوسائٹی ہماری ایسی ہو جائے گی کہ عزیز لوگ ذلت کے شکار ہو جائیں گے، یعنی انہیں وہ ذلیل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ذلیل لوگ جو ہوں گے وہ عزیز ہوں گے۔ آج آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ نشانی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، جیسے نیگیٹو پبلسٹی، یعنی جو برا کام کرتا ہے وہ باقاعدہ بہت اچھے سے فیمس بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، جو نیگیٹو پبلسٹی جسے یہاں بھی کہا بھی جاتا ہے اگر آپ پبلسٹی چاہتے ہیں، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں تو کچھ ایسی حرکت کیجئے جو لوگوں نے نہ کی ہو، لوگ بدنام ہو کر مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ذلیل لوگ کیا ہو جائیں گے، عزت والے ہو جائیں گے۔ یعنی لوگ جس چیز کی حقیقت ذلت ہے تو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی ذلت والے کاموں کو بہت اچھا سمجھ کے وہ کر رہے ہوں گے کہ بھائی اس سے مجھے عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ جسے گالی دینا ہے، صحیح ہے، گالی دینا ایک بہت کمتر چیز ہے، بہت گھٹیا چیز ہے، لیکن آج آپ اگر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اگر آپ سکرول کرتے ہیں، یوٹیوب اگر آپ سکرول کرتے ہیں تو گالی یہ ایک پروفیشن کی طرح بن گیا ہے، اور لوگ اس سے پبلسٹی لے رہے ہیں۔ صحیح ہے، اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ کئی سارے لوگ اپنے سٹیجز میں وغیرہ میں انوائٹ کرتے ہیں، اور یہ ذلیل لوگ عزیز ہو گئے ہیں۔ جو جتنا یونیک گالی نکال کے لاتا ہے نا مارکیٹ میں وہ اتنا جلدی فیمس ہو رہا ہوتا ہے۔ قیامت کی یہ ایک نشانی ہے کہ ذلیل جو ہوں گے وہ عزت والے ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا گیا نا کہ بھائی علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھ جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جہالت کی بنیاد پہ۔ اچھا، میں یہاں پر اعظم بھائی ایک چیز ناظرین سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے نا کانٹیکٹس کو سکین کریں، یا پھر آپ اپنی پرائرٹیز کو سکین کریں، یا پھر آپ جن لوگوں سے متاثر ہوتے ہو یا پھر آپ جن سے اٹریکٹ ہوتے ہو ان کو ذرا آپ سکین کر کے دیکھیں، جن سے آپ کی لگن ہے ان کو آپ ذرا سکین کر کے دیکھیں کہ ان میں واقعی جس کو اسلام نے عزیز مانا، جس سے اسلام نے معزز مانا، علماء طبقہ یا پھر نیک لوگوں کا طبقہ، صالحین کا طبقہ، اب
ان لوگوں کو آپ زیادہ پاتے ہو یا پھر آپ ایسے لوگوں کو پاتے ہو جو دنیا داری میں زیادہ انوالو ہے, صحیح ہے. یا پھر جو ذلت والے کاموں میں زیادہ انوالو ہیں. یعنی ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں یا پھر کسی کام میں ہم ان کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں, یا پھر ہمیں کوئی پرسنالٹی پسند ہوتی ہے. اب ہم اپنے پرسنالٹیز جن کو ہم پسند کرتے ہیں ان کو ذرا اسکین کر کے دیکھیں کہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے, صحیح, اسلام کی تعلیمات کے مطابق کیا وہ واقعی عزیز ہے کہ نہیں ہے, صحیح. کیا وہ واقعی عزیز ہے کہ اور نہیں ہے. یہ جو فارمولہ دیا نا آپ نے, اس سے جو ہے نا وہ سوچوں کا پتہ چل جائے گا, جی, ہمارے تھاٹس کلیئر ہو جائیں گے کہ ہم کس کس طریقے سے خیالات رکھتے ہیں, ہماری ذہنیت کیا بتا رہی ہوتی ہے, اور ہم کس طرف مائل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. جی, تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسے جو نیگیٹو پبلسٹی کی وجہ سے جو مشہور ہیں, جو لوگوں میں فیمس ہیں, اگر ان سے ہمارا لگاؤ یا پھر کنیکشن زیادہ ہے تو قیامت کی جو نشانی ہے کہ ذلیل لوگ عزیز ہو جائیں گے, اس کو کہیں نہ کہیں ہم بھی پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اس کا حصے دار کہیں نہ کہیں ہم بھی اور یہ بھی تو ہے نا کہ صوبان بھائی کہ جب بندہ جو ہے وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے, پھر ہلکے ہلکے اس سے الفت بڑھتی ہے, وہ الفت زیادہ ہونے لگتی ہے تو وہ محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور محبت بھی جب زیادہ انتہا درجے تک پہنچ جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے. جب اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر بندے اس سے جو ہے نا ایک دلی لگاؤ ہونے لگتا ہے, اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا کہ جو جس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. المرء مع من احب, صحیح ہے. آدمی اسی کے ساتھ, آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اسی طرح ایک اور من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو جس کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اب آپ اپنے ٹاکنگز کو یا پھر آپ اپنے بات چیت کو سکین کریں, اپنے سنگت کو سکین کریں کہ آپ کی بات چیت میں, ٹاکنگز میں, کنورسیشنز میں آپ کس کو زیادہ انوالو کرتے ہو, کس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہو. کیا درود شریف یا پھر اچھی چیزیں ہماری چیزوں میں, نیک لوگوں کا تذکرہ ہم زیادہ کرتے ہیں, یا پھر ان نیگیٹو پبلسٹی والوں کا تذکرہ ہم زیادہ کرتے ہیں. صحیح. ناظرین اکرام, اس بات پہ غور بھی کرنا چاہیے, اس کو سوچنا بھی چاہیے اور سیریس لینا چاہیے. واقعی میں کچھ لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی پبلسٹی کی وجہ سے, ان کی شہرت کی وجہ سے ہم ان کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں, اور وہ چیز کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے اور ہم ان کو پسند کرنے لگتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے جن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندے سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اس کے ساتھ محشر میں اٹھنا چاہیں گے, تو بالکل بندہ انکار کر دے گا. وہ دنیا میں اگرچہ پسند کر رہا ہے, محبت بھی کر رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بندہ انکار کر سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتا. واقعی میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ تو نیک لوگوں کے ساتھ, اولیاء اکرام کے ساتھ, صحابہ اکرام کے ساتھ, انبیاء اکرام کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے, کیونکہ ان کے ساتھ اگر حشر ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی. لیکن ہمیں اپنے عمل پہ بھی غور رکھنا چاہیے کہ ہم پسند تو کسی اور کو کر رہے ہیں اور ہم خواہش کچھ اور رکھ رہے ہیں, ہم اعمال کچھ اور کر رہے ہیں اور اعمال ہم جہنم والے کر رہے ہیں اور امید ہم جنت کی رکھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بھی کئی ساری نشانیاں ہوتی ہیں قیامت کے حوالے سے, باقی کیا فرمائیں گے؟ جی, حدیث پاک کی کچھ حصہ رہ گیا, اس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ صحیح. قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. کیا بات ہے. تو یہ سوالات ہونے کے بعد وہ شخص چلا گیا. صحیح. کچھ دیر بعد راوی کہتے ہیں میں کھڑا رہا, کچھ دیر بعد قال علی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو راوی ہیں, ان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا عمر اتدری من السائل, کیا آپ جانتے ہیں کہ سائل کون ہے, سوال کرنے والا کون تھا, یہ جو سوال کر کے گیا یہ کون تھا. پھر راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یعنی یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی سوال کا جواب نہیں پتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, لا اعلم, ہے نا. لیکن صحابہ نے کیا کہا, اللہ و رسولہ اعلم, ہے نا, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. یہ بھی بہت اچھا جواب ہے. ہاں, لیکن یہ جواب ہر جگہ آپ نے نہیں دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. وہ جبریل تھے, تمہارے پاس آئے تھے تاکہ وہ تمہیں تمہارا
دین سے. اچھا، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وہ کیوں آئے تھے. وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین سکھانے، تمہارا اسلام سکھانے. تو ناظرین کرام، وہ جو شک اور شبہ ہو رہا تھا کہ سائل خود ہی تصدیق کر رہا ہے اور خود ہی جو ہے نا وہ جواب کی تصدیق کر رہا ہے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہو اور پھر بھی پوچھ رہا ہو؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ شخص حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے حضور کے پاس اور ہمیں ہمارا دین بتانے آئے تھے. ان کو تو سب کچھ پتہ تھا، لیکن وہ جو ہے ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے، صحابہ اکرام کے علم میں اضافے کے لیے وہ سارے سوالات انہوں نے کیے اور ان کے پرفیکٹلی جواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. ناظرین کرام، قیامت کی نشانیاں اور بھی بہت ساری ہیں جو ہونی ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کبریٰ جن کو کہا جاتا ہے، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو علامات صغریٰ جن کو کہا جاتا ہے. کچھ نشانیاں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے دنیا میں 3 جگہ انسان زمین میں دھسا دیے جائیں گے. ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں. جب یہ 3 جگہوں پر آدمی دھسا دیے جائیں گے تو قیامت پھر اس کے بعد آئے گی. اور ایک نشانی یہ بیان کی جاتی ہے جو ابھی تذکرہ ہوا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. علماء اکرام جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے اٹھا دیے جائیں گے. اسی طریقے سے جب علم اٹھ جائے گا تو پھر جہالت کی کثرت ہوگی اور پھر گناہ کھلے عام ہوں گے، بدکاریاں ہونے لگیں گی، بکثرت ہونے لگیں گی، اور اس وقت مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا گیا کہ ملک عرب میں کھیتی، باغ اور نہریں ہو جائیں گی. یعنی وہ ایک ریگستان والا معاملہ ہے، وہاں پہ پانی کی بھی کمی ہوتی ہے، وہاں پہ سبزے کی بھی کمی ہوتی ہے، لیکن قرب قیامت میں ملک عرب میں کھیتی، باغ اور نہریں ہو جائیں گی اور دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے جس طریقے سے مٹھی میں انگارہ لینا دشوار ہوتا ہے، اسی طریقے سے بندہ اپنے دین پر قائم رہے یہ اس طریقے سے بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ قبرستان میں جا کر تمنا کریں گے کاش میں اس قبر میں ہوتا. اپنے دین کو بچانے کے لیے لوگ یہ تمنائیں کر رہے ہوں گے. لوگ علم دین تو پڑھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگ علم دین حاصل کر رہے ہوں گے. اس طریقے کی ہمارے معاشرے میں مثالیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. خیر وہ ایک ڈیٹیل ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. اور ایک یہ بھی نشانی فرمائی گئی کہ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور والدین کا نافرمان ہوگا. یعنی والدین کو ستائے گا، والدین پہ ظلم و زیادتی کرے گا، عجیب و غریب طریقے سے ان کو جو ہے وہ ستائے گا. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جو عورت کے حقوق ہیں، جو عورت کے تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے اور جو والدین کے حقوق ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور ایک جو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں نشانی پائی بھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں مسجد میں لوگ شور بچائیں گے. صبح میں یہ بہت کثرت سے دیکھنے کو بھی ملتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے رنگ ٹونوں کے اندر ایسی ایسی ٹونز ہوتی ہیں، نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو وہاں پر گانے بج رہے ہیں، مسجد کے اندر لوگ جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ قیامت کی نشانی بیان. کسی کو خاموش کرنے کے لیے بھی زور سے بلند آواز سے چلا کر بولیں گے. صحیح ہے، صحیح ہے. مسجد میں شور نہیں مچانا ہے. تو یعنی جو شور مچانے سے گریز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی گریز کہیں نہ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ خود شور مچاتے ہیں. کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اتنی زور سے منع کرتے ہیں کہ وہ بھی شور میں شمار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا اور جانور آدمیوں سے کلام کریں گے. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ لوگ پچھلے لوگوں پر لعنت کریں گے، سلف صالحین کو گالیاں دیں گے معاذ اللہ، اور ہمارے بزرگان دین کو بھی جو ہے نا وہ عجیب عجیب القاب سے لوگ پکاریں گے. تو ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہے معاشرے کے اندر. اچھا، ایک جو ابھی جس کا تذکرہ ہوا صوبان بھائی نے بھی اس پر روشنی ڈالی، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ غریب لوگ جن کو تن کا کپڑا نصیب نہیں ہوگا، جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نصیب نہیں ہوں گی، وہ بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے. یعنی وہ غریب جو ہے نا وہ اچانک سے امیر ہو جائیں گے اور امیر جو ہے نا وہ غریب ہو جائیں گے اور وقت میں برکت ختم کر دی جائے گی. یہ تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دن بدن ہمارے وقت میں برکت جو ہے نا وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وقت میں برکت اتنی ختم ہو جائے گی، وقت میں برکت اتنی ختم ہو جائے گی کہ گویا سال جو ہے نا وہ مہینے کی مثل اور مہینہ ایک ہفتے کی مثل اور ایک ہفتہ ایک دن کے مثل ہو جائے گا. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور بہت ساری ڈیٹیل ہے اس کے اندر. انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی FGN چینل کے کئی سارے پروگرامز آتے ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. پھر
اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بہت خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں